نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کل ہم بات کر رہے تھے جنگ موطا کی۔ جب جنگ جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پاسا صحابہ کرام کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا روب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کا امین بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب سے لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ موطا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو موطا کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگوں خیر کا دروازہ کھل گیا ہے، میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے یہاں تک کہ دشمن سے مڈ بھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئی۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں، اس کے لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ نے اس تلوار کو کافروں پر سونت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جس روز اس لڑائی میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچوں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حیرت ہوئی پوچھنے لگی، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کوئی خبر نہ آئی۔ کیا جعفر ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئیں اور رونے لگیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے حضرت اسماء کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، نہ بین کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں جمع ہو گئیں، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگیں، نوحہ اور ماتم کرنے لگیں۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کراؤ۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ کے رسول، وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو اور اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی اولاد کا ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کی بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ پر 2 پر لگا دیے ہیں، ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر کی لاش پر اس کے سینے اور مونڈھوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز تھے بھی روزے سے۔ حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ معطا سے واپس آنے کے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا، ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی یہ طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کی پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ کا قبیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گیری ہو چکی تھی، منہ کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنوں کو دبا دیا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور اس کو گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں سے پہلے ہی چلتی آ رہی تھی۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع تام پذیر ہوتا ہے۔ کل اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔